پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ قرآن مجید کا اسلوب یہ دنیا کی عام کتابوں کی طرح ایک کتاب نہیں ہے۔ دنیا کی کتابوں میں چیپٹرز ہوتے ہیں، ایک چیپٹر میں ایک باب میں ایک بحث مکمل ہو جاتی ہے، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اب جو پہلے چیپٹر میں بحث ہو چکی تھی اگر اس کو دوبارہ آپ دہرائیں گے تو یہ تصنیف کا عیب شمار ہوگا۔ قرآن مجید اس معنی میں کتاب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ شاعری نہیں ہے، بلکہ اس کے بارے میں تو قرآن مجید نے بہت امفیٹیکلی جو ہے نفی کی ہے، وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، ہم نے اپنے نبی محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم شعر سکھایا ہی نہیں، اور یہ ان کے شایان شان ہی نہیں ہے۔ شاعروں کے عمومی کردار کے بارے میں سورہ شعراء میں جو تبصرہ ہوا ہے، اگر اس کو بھی ذہن میں تازہ کر لیں، اس وقت نہیں ہے کہ میں اسے بیان کروں، تو شاعری سے تو برات کی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور قرآن مجید جو ہے یقیناً شاعری نہیں۔ اچھا، اس میں ایک اور انداز ہوتا ہے، ایک کلیکشن آف ایسیز، مقالات کا مجموعہ۔ قرآن مقالات کا مجموعہ نہیں ہے، اس لیے کہ مقالات کا مجموعہ جب ہوتا ہے تو ہر مقالہ اپنے موضوع پر ایک یونٹ ہوتا ہے مکمل، اور اس مقالے کا جو مضمون ہے ظاہر بات ہے دوسرے مقالات میں پھر اس کی تکرار نہیں ہوتی۔ جبکہ قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں کہ مثلاً قصہ آدم و ابلیس بھی قرآن مجید کی 7 صورتوں میں ریپیٹ ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے نہ تو یہ عام معنی میں دنیاوی اعتبار سے کتاب ہے، نہ یہ کلیکشن آف ایسیز ہے، یہ کوئی مجموعہ مقالات نہیں ہے، یہ شاعری کی کتاب بھی نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ قرآن کا اسلوب ہے خطبے کا، جیسے کہ خطیب، شعلہ بیان خطیب کھڑا ہوتا ہے مجمع میں خطاب کرتا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ خطبے میں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو میں اس کے ابھی نمایاں اس کے اوصاف بیان کروں گا کہ وہ آپ کو قرآن مجید میں بالخصوص نظر آئیں گے۔ نمبر ایک یہ کہ خطبہ جب بھی ہوتا ہے تو خطیب خطبہ دیتا ہے، صحیح معنی میں خطیب ہو۔ یہ سمجھ لیجئے ایک ہوتے ہیں لیکچررز، مقرر، مقرر علیحدہ شے ہے، خطیب علیحدہ شے ہے۔ اوریٹر، اوریٹری جسے کہا جاتا ہے انگریزی میں، وہ بالکل ایک دوسری شے ہے۔ اس میں جذبات اور اس میں جو ہے انسان کا احساسات کا جو دخل ہوتا ہے، جبکہ لیکچر میں ٹھنڈی ٹھنڈی بات ہوتی ہے، زیادہ عقل سے اپیل کیا جاتا ہے۔ خطبے میں جذبات سے اپیل کیا جاتا ہے، عقل سے بھی ہے، لیکن یہ کہ جذبہ جو ہے وہ اس کے سامنے زیادہ رہتا ہے مخاطب کی حیثیت سے۔ نمبر 2 یہ کہ خطیب شروع میں بھی بہت جامع بات کرتا ہے۔ اگر نہیں کرے گا، پھسپھسی بات سے بات شروع کرے گا تو لوگوں کی توجہ اپنی طرف کھینچ ہی نہیں سکے گا۔ شروع میں بھی بات ہونی چاہیے بڑی شاندار، بڑے انداز سے، اور بات جو ہے جامع ہو، لوگوں کی توجہ کو ایک طرف اپنی طرف مبذول کر لے، ان کو پوزیس کر لے، ان کی توجہ کو۔ پھر یہ کہ دوران خطبہ مشرق مغرب شمال جنوب کی باتیں ہوں گی، لیکن آخر میں جا کر پھر نہایت جامع بات پر جو ہے خطبہ ختم ہوگا، تاکہ خطیب جو کچھ کہنا چاہتا ہے وہ لاسٹنگ امپریشن لے کر جو اس کے سامنے ہیں، جو سامعین تھے اس مجلس میں جنہوں نے وہ خطبہ سنا ہے، وہ جب جائیں تو ان کے ذہنوں پر ایک امپریشن بہت گہرا ہو، اور وہ ظاہر بات ہے کہ لاسٹنگ امپریشن ہوتا ہے۔ یہی چیز آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں سورتوں کی ابتدائی آیات، اختتامی آیات بڑی اہم ہوتی ہیں، بہت جامع ہوتی ہیں۔ انہیں فواتح سور اور خواتیم سور کہا جاتا ہے، وہ آیتیں جن سے سورتوں کا آغاز ہوتا ہے اور وہ آیتیں جن سے سورتوں کا اختتام ہوتا ہے۔ فواتح اور خواتیم وہ بہت جامع ہوتی ہیں۔ اس کی بہت سی مثالیں میں دے سکتا ہوں، لیکن اس وقت اس کا موقع نہیں۔ تیسری بات جو خطبے کے اندر بہت خاص ہوتی ہے وہ تحویل الخطاب ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک خطیب فرض کیجئے کہ مسجد کے ممبر پر کھڑا ہوا تقریر کر رہا ہے، یا کسی پولیٹیکل پلیٹ فارم پر جلسے میں کھڑا تقریر کر رہا ہے، تو کبھی وہ حاضرین سے اس طور سے خطاب کرے گا گویا کہ وہ موجود نہیں ہے، صیغہ غائب کے اندر خطاب شروع کر دے گا۔ لوگوں کو یہ جاننا چاہیے اور لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے، حالانکہ وہ سمجھانا چاہ رہا ہے ان کو، بجائے یہ کہنے کہ آپ کو یہ سمجھنا چاہیے، آپ کو یہ جان لینا چاہیے، اس کی بجائے لوگوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے، یہ بات لوگوں کی سمجھ میں آ جانی چاہیے۔ کبھی وہ غائب کو حاضر فرض کرتا ہے۔ ایوب خان کے زمانے میں کوئی مقرر کھڑا ہوتا تھا، جنرل صاحب ذرا ہوش کیجئے، ہوش ٹھکانے آنے چاہیے، آپ کیا کر رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں۔ حالانکہ ظاہر بات ہے جنرل ایوب تو مجمع میں موجود نہیں ہوتے،
آج بھی کوئی مقرر کرے گا اور وہ جنرل مشرف کو مخاطب کر لے گا جلسے کے اندر کھڑے ہو کر یا اپنے خطبہ جمعہ کے اندر، حالانکہ وہ وہاں موجود نہیں ہے۔ تو کبھی غائب کو حاضر فرض کر لینا، کبھی حاضر کو غائب فرض کر کے گفتگو کرنا، اور ابھی ایک سے بات ہو رہی تھی ابھی کسی اور سے بات شروع ہو گئی۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ مقالے میں اور کتاب میں بھی ہوتا ہے، لیکن وہاں یہ کہ انڈیکیشن دی جاتی ہے، مصنف یا مقالہ نگار یہ کہتا ہے اب میں چند باتیں ان حضرات سے کہنا چاہتا ہوں، یہ انڈیکیشن دے کر وہ اپنا خطاب کا رخ بدلتا ہے کہ ابھی کچھ اور لوگوں سے خطاب ہو رہا تھا، لیکن اب میں چند باتیں، چند گزارشات ان لوگوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں یہ نہیں ہوگا، کوئی انڈیکیشن نہیں ہوگی، بات فوراً جو ہے تحویل خطاب ہو جائے گا۔ ابھی کسی سے گفتگو ہو رہی تھی، ابھی کسی اور سے شروع ہو گئی ہے، ابھی منکرین قیامت سے بات ہو رہی تھی، ابھی اہل ایمان سے بات شروع ہو گئی ہے، ابھی جو مخالفین تھے حضور کے ان سے بات ہو رہی تھی، ابھی حضور سے بات شروع ہو گئی ہے، اور اس میں کوئی انڈیکیشن نہیں ہوتی کہ یہ بات اب ہم ان سے کہہ رہے ہیں۔ یہ آپ کو سمجھنا ہوتا ہے قرآن مجید کا سیاق و سباق جو ہے آیات کا، کہ اب یہاں پر رخ بدل گیا ہے، یہاں خطاب بدل گیا ہے۔